پاکستان کی تقسیم کا باؤنڈری کمیشن. تو باؤنڈری کمیشن میں جب سر ظفر اللہ خان آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو کشمیر کو کنٹروورشل بنانے کے لیے ایک پٹی انڈیا کو دی جا رہی ہے جس سے کشمیر کا راستہ انڈیا کے ساتھ کھولا جا رہا ہے، اور نیپال اور مشرقی پاکستان کے بیچ میں ایک پٹی انڈیا کو دی جا رہی ہے جو مسلمانوں کی ہے تاکہ آسام تک اس کو راستہ ملے. تو ظفر اللہ خان صاحب نے آ کر یہ کہا کہ جی آئی ڈونٹ وانٹ، یہ جسٹس منیر کی کتاب ہے فرام جنا ٹو ضیا، اس میں انہوں نے لکھا کہ ظفر اللہ خان صاحب نے یہ آ کر کہا کہ جی وی شوڈ ناٹ ایکسپٹ دیٹ ڈویژن آف پاکستان اینڈ انڈیا. تو قائد اعظم محمد علی نے کہا آئی وانٹ پاکستان ایٹ ایوری کاسٹ، ایٹ آل کاسٹ. مجھے آج پاکستان چاہیے کیونکہ اگر پاکستان اب نہیں بنا تو یہ پاکستان بنے گا نہیں. تو ہیٹس آف ٹو قائد اعظم، بٹ the continuation of that struggle وہ عمران خان کا. بالکل واضح میرے ذہن کے اندر بڑا کلیئر، اور آپ تاریخ دیکھ لیجیے تو آپ کو بڑی کلیئرٹی سے نظر آئے گا معاملہ کہ جب سے پاکستان بنا. اچھا میرے پاس تو اتنی ساری چیزیں آپ سے بات کرنے کے لیے تو تیزی سے گفتگو کروں گا تاکہ آپ میرے ساتھ چلیں. دوستوں کے ساتھ، محبت کرنے والوں کے ساتھ جب ملاقات ہو تو دل چاہتا ہے آدمی دل کھول کر رکھ دے ان کے سامنے، اور جو کچھ کہہ سکتا ہوں وہ کہہ دوں، مگر وقت اجازت نہیں دیتا ہے اس بات کی. تو میں جو بات پہلے بعد میں کہنا چاہ رہا تھا وہ اس سلسلے کی کڑی بن جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر پھر حادثاتی جمہوریت آئی. اچھا یہ بڑی عجیب سی کیفیت ہے کہ انسیڈنٹل اور ایکسیڈنٹل جمہوریت آئی، اور یہ میں بہت جگہوں پر اب کہنا شروع کیا ہے. اور اس کی شروعات ایک کتاب ہے یہ ڈیرن ایسیموگلو اور جیمز رابنسن کی کتاب ہے دی اکنامک اوریجنز آف ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ. اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ جو جمہوریت کی اسٹرگل ہے یہ ایلیٹ کلاس سے حقوق چھیننے کا مسلسل اسٹرگل ہے. اور وہ انگلستان کی مثال دیتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر بادشاہ سے ہاؤس آف لارڈز نے تھوڑا سا لیا، پھر ہاؤس آف کامنز نے لیا، اور آج تک وہ ایلیٹ سے کھینچا جا رہا ہے، اور دنیا میں ایلیٹ سے طاقت کھینچی جا رہی ہے. دنیا میں ایلیٹ ایکسپلائٹیشن بہت ہے، ساری جمہوریتوں کے اندر ہے. تو یہ مسلسل ایک اسٹرگل ہے. اچھا یہ اسٹرگل چلتا ہے اس انداز سے کہ کبھی جب عوام اچانک جاگ جائیں تو ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو کنسیشن دے دیا جاتا ہے، اور پھر جب ایلیٹ محسوس کرتی ہے کہ نہیں اب پھر یہ سو رہے ہیں تو وہ کنسیشن واپس بھی لے لیا جاتا ہے. مگر اس کے اندر وہ ایک نیا فینومینن لاتے ہیں جو پورا پاکستان کے اوپر اترتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی ایکسیڈنٹ سے بھی جمہوریت آتی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان، جن حادثات کی وجہ سے لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، that was the first شہادت، that was the first serious attack on possible democracy کہ جب لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد گریجوئل انکروچمنٹ ہوتا رہا فرام ایوب خان. He was the chief of army staff for a long time. اور 58 میں ننگا کیپچر ہو گیا جمہوریت کا، ننگا نیکڈ کیپچر in the form of martial law. اب یہ کیپچر چلا 58 سے لے کر 1969 تک، جب تک ایوب خان صاحب اقتدار میں تھے، اور اس کے بعد یحییٰ خان صاحب آئے. پھر ایک حادثہ ہوا. میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں کہ حادثاتی جمہوریت ہے، یہ جمہوریت اسٹرگل کے طور پر پہلی مرتبہ نمودار ہوگی. اسٹرگل کے طور پر پاکستان میں جمہوریت نمودار نہیں ہوئی. پھر حادثہ ہوا کہ کون سا؟ مشرقی پاکستان ہم سے کٹا تو جمہوریت بھٹو صاحب کی فارم میں آئی. جیسی بھی آئی جمہوریت آئی، اور ایک آئین بنایا بھٹو صاحب نے 1973 کا. اب بریلینٹ مین، ان کی کمزوریاں ان کی غلطیاں ایک طرف رکھیے، بٹ بریلینٹ مین، اور کریڈٹ دیجیے تاریخ میں انصاف کے اعتبار سے. تو 1973 کا آئین بنایا اور اچھا بنایا. بٹ پھر الیکشنز کے اندر جب دھاندلی ہوئی تو ضیاء الحق صاحب نے ٹیک اوور کیا فار نو رائم اور ریزن، جبکہ اس کا سلوشن تھا الیکشن. ذہن میں رکھیں اس کا سلوشن تھا الیکشن. پھر یہ کیپچر ہوا دوبارہ. پاکستان کی جمہوریت جو 6-7 سال چلی تھی اس کا کیپچر ہوا. حادثے کے بعد 6-7 سال چلی، پھر کیپچر ہوا. پھر 11 سال 9-10 سال ضیاء الحق صاحب کی 1977 سے لے کر 1988 تک 11 سال چلی. پھر حادثہ ہوا، ضیاء الحق صاحب کا پلین کریش. پھر جمہوریت واپس آئی. پھر مکس جمہوریت آئی، یعنی IGI جو بنائی گئی، جس طرح سے بنائی گئی آپ سب واقف ہیں.
ہائیبریڈ حکومت چلتی رہی, فوج کی انٹرفیرنس چلتی رہی, اور پھر ننگا کیپچر کیا مشرف صاحب نے. پھر اگین حادثہ ہوا اور بے نظیر بھٹو کی جو اسیسینیشن ہوئی, پھر ہائیبریڈ جمہوریت آئی, اور دوبارہ for the fourth time in the history of Pakistan there is a recapture by the elite. اور وہ elite ہماری اشرافیہ کون ہے؟ کرپٹ لوگ ہیں اشرافیہ, ہماری ڈیفنس سروسز ہیں اشرافیہ, ہماری بیوروکریسی ہے اشرافیہ, ہمارا ایلیٹ ہے اشرافیہ, ہمارا یہ سارا جو جن لوگوں کے خلاف عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی, اور وہ ایک خوش فہمی میں تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوش فہمی ڈالی تھی کہ سب کا مقابلہ کرو, اور اس بیچارے نے اور آپ کی پارٹی نے سب کا مقابلہ کیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے پھر پناما بھی گود میں ڈالا, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ثابت ہوا کہ یہ قوم ابھی جمہوریت کے لیے کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, کہ پناما بھی دفن ہو گیا. پناما کے اندر جو کوئی چوری ہوئی, آج بھی کوئی اس کا جواب نہیں دیتا. بھائی تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے؟ کبھی قطری خط آتا ہے, کبھی کچھ آتا ہے, یہ جواب آج تک کسی نے نہیں دیا کہ کہاں سے آئے پیسے. تو جمہوریت کا یہ ریکیپچر ہے, اور یہ پہلی مرتبہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عوام الناس کے اور قوم کے نیچے سے جمہوریت کا اسٹرگل ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم. Therefore, please, میں ہسٹری کو کہتے, ہسٹری تو جانتی ہے, ہسٹری کو کیا کہنا, میں سمجھتا ہوں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, غصب کی ہوئی ہے طاقت, ان کے لیے پیغام ہے کہ this is for the first time the nation is rising. اب how is the nation rising? Let's look at that part. But before I come to that, let me go by my notes also, because then I tend to forget کہ میں کیا آپ سے کہنا چاہتا تھا. میں ایک تو پاکستانی امریکن سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور میں آیا کس لیے ہوں یہ بھی آپ کو بتا دوں, اور میری خواہش کیا ہے. لوکنگ پریکٹیکلی اٹس ویری ایزی کہ یہ بات میں اور آپ کہیں کہ لوگ نکلیں اور جانے مزید دیں, اور دیں گے. آئی ایشور یو اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. جیسے جیسے فرسٹریشن بڑھے گی, ویسے ویسے جب کوئی نکاسی نہیں ہوگی, کوئی وینٹ نہیں ہوگا, کوئی بات نہیں ہوگی, کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا, تو لوگ یقیناً وہ اختیار کریں گے چیزیں جو ان کو فی الحال اختیار نہیں کرنی. یہ جو قاسم سوری نے آپ سے بات کی, کتنا بڑا نقصان ہوا. یہ بلوچستان کے اندر جو پی ٹی آئی جیت رہی تھی, تو آج وہ پی ٹی آئی بلوچستان کے حقوق کو لے کر چلتی, ایک قومی جماعت بلوچستان کے حقوق کو لے کر چلتی. اس کو آرٹیفیشلی بلوچستان میں روک کر آپ نے یہ واضح کر دیا نوجوانان بلوچستان کو کہ جمہوریت اور تمہاری آواز بالکل بیکار ہے. تو لہذا ایک طبقہ وہاں پر ضرور نکلے گا, پھر کہے گا وہ ہتھیار اٹھاؤ. And I will come back to the reasons of terrorism. قاسم سوری صاحب, یہ ابھی نمٹ لیتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی اور بات کر سکوں. The reasons of terrorism, اور یہ شکاگو سے میں جوڑنا چاہتا ہوں اس بات کو. شکاگو کے لوگ شاید جانتے ہوں, یہاں پر ایک آتھر بھی ہے, اور شاید یونیورسٹی آف شکاگو کا پروفیسر بھی ہے, رابرٹ پیپ. پاپے یا پیپ جو بھی آپ کہہ لیں, مجھے نہیں معلوم. اصل پروننسیشن جب امریکہ میں آتا ہوں تو مجھے نہیں معلوم کیسے آپ ناموں کو پروناؤنس کرتے ہیں. جیسے ہیں رابرٹ پیپ ہی ہے. اچھا, رابرٹ پیپ اور فیلڈمن دو لوگوں نے دہشت گردی کے اوپر بہت لکھا ہے, اور سوسائڈ کے اوپر بہت لکھا ہے. تو ہم یہ پچھلی دہائی کے اندر ان کی کتابوں کو ہم نے بہت پڑھا, اور اس لیے پڑھا کہ دہشت گردی کو تو ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں نا, کہ اس کا راستہ کیا نکلے, دنیا بھر میں ہے. تو انہوں نے جو انالیسس کیا وہ میں بلوچستان کی سیاست پر اس کو لگانا چاہتا ہوں. اور میں اور عمران خان صاحب کنونس تھے کہ جہاں بھی دہشت گردی ہے, ایک اس دہشت گردی کو ہتھیاروں سے دور کرنا ایک بڑا کام, نمبر ایک. اور نمبر دو کے جو وجوہات ہیں ان کو ہینڈل کیے بغیر صرف ہتھیاروں سے دور کرنا از نو سولوشن اینی وے. آپ دنیا میں دیکھیے, امریکہ جیسے بڑی ریاست جب وہ دہشت گردی کو ختم کرنے نکلی تو مڈل ایسٹ کا ستیہ ناش ہو گیا. مگر ڈو یو تھنک دہشت گردی ہیز اینڈڈ؟ اٹ ہیز ناٹ. سو کم سے کم اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ واحد سولوشن از ناٹ آرمز. ٹھیک ہے, ناردرن آئرلینڈ کے اندر جو دہشت گردی ہوئی اس کا بھی سولوشن واز نیور آرمز. برٹش گورنمنٹ 15 سال انکار کرتی رہی کہ کوئی نیگوسیشن نہیں ہو رہی, اور بیک گراؤنڈ میں نیگوسیشن ہو رہی تھی. بیک گراؤنڈ میں نیگوسیشن آلویز کنٹینیوڈ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ, اور میں کل ایک واقعہ سنایا تھا ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی میں, بیٹا کوئی پانی بھی دے دینا, تھینک یو. ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی میں واقعہ سنایا تھا, قاسم سوری صاحب کو بھی پتا ہے کہ ایک چیئرمین سینیٹر سنجرانی ہے نا,
संजरानी ने मुझे खुद कहा फरवरी 8 के इलेक्शन के बाद, अब आप देखो कितना बड़ा चैलेंज बलूचिस्तान में पीटीआई लेकर चली, व्हाट अ डिसग्रेस के रिजीम चेंज कर कर आपने सत्यानाश कर दिया मुल्क का। द बिगेस्ट डैमेज in to Pakistan is now what is happening in Balochistan only because of an error कि आपने मैंडेट नहीं दिया। तो मुझे संजरानी साहब कहने लगे, संजरानी ने ये कहा कि मैं तो प्रोविंशियल का इलेक्शन लड़ रहा था, तो मैं तो प्रोविंशियल का जीत गया। जब संजरानी साहब को कोई नेशनल कैफियत नहीं मिली तो उसने प्रोविंशियल का इलेक्शन जीत लिया। तो कहने लगा कि मेरे ऊपर जो लड़का था, जो नेशनल में लड़ा था, और उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, उसने कहा पीटीआई का छोकरा जिसको कोई नहीं जानता था, पीटीआई का छोकरा जिसे कोई नहीं जानता था, और मुझे याद नहीं रहा एग्जैक्ट फिगर, उसने 20-30 हजार वोट लेकर नेशनल असेंबली का इलेक्शन जीत दिया। वो फिर उसको हराया गया। इमेजिन करें। तो जनाबे अली कितना बड़ा डैमेज हुआ। अगर वहां से पीटीआई के नौजवान इलेक्ट होते ना, तो वो बलूचिस्तान के राइट्स पर आज वो होते चैंपियन, दहशतगर्द को कोई पूछ नहीं रहा होता। इमेजिन करें यार, कितना बड़ा नुकसान मेरे मुल्क का हो गया है। तो ये रॉबर्ट क्लेक और फेल्डमैन ने हमेशा ये कहा कि अगर सुसाइड के हवाले से लोग निकलते हैं तो एक तो मजहबी कैफियत ये नहीं है, दूसरी बात ये कि लोकल इश्यूज को हमेशा the biggest issue with these gentlemen have pointed out is the fact कि लोगों को जब ये एहसास दिलाया जाए कि तुम्हारी जमीन पर कब्जा हो गया, that's the biggest incentive for terrorism कि उठाकर मारो और उनको निकालो। तो ये एहसास दिलाना जरूरी है कि जमीन पर तुम्हारा कब्जा है, तुम्हारे ऊपर जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं वो तुम्हारे वसाइल को खींच रहे हैं। और इस वजह से बलूचिस्तान has been continuously sensitive on ग्वादर फॉर एग्जाम्पल, और ये कि भाई रिकॉर्डिंग और ये सारी चीजें तुम फेडरेशन के अंदर कैसे ले जा रहे हो, मिसाल के तौर पर ना, दे हैव टू बी ब्रॉट इन, दे हैव टू बी टॉक टू, उनको एहसास होना चाहिए। मगर सिर्फ यही नहीं कि आप बात करके फिर वही हरकत करें। आज तक तो आपने बात करके वही हरकत की है ना। यानी भुट्टो साहब ने बुख्ती साहब की गवर्नमेंट को डिसमिस किया और मिलिट्री एक्शन किया, ठीक है, मतलब दैट वाज द टाइम टू कंटिन्यू वर्किंग विद with our Baloch friends and our brothers. He did not. और उसके बाद भी मुफ्ती साहब को मारकर और वहां पर जो हालात क्रिएट किए हैं, और इन्होंने सही बात की कासिम ने, मैंने इसको कहा आज इसने बलूचिस्तान का मुकदमा बिल्कुल सही लड़ा कि कासिम सूरी ने कहा कि ये जिस एतबार से वहां से ऑयल की स्मगलिंग होती है, कौन खा रहा है भाई? यानी हजारों गाड़ियां रोजाना, नॉट 1 नॉट 2 नॉट 5, द सेम रूट। ये भी नहीं कोई जंगलों में से और पहाड़ों में से गाड़ियां आ जाती हैं, द सेम ऑफिशियल रूट से ये गाड़ियां तेल भी स्मगलिंग करती हैं, सब कुछ करती हैं। कौन पैसा खा रहा है? और जब रिजीम चेंज हुई तो कहा गया जी बलूचिस्तान में स्मगलिंग हो रही है, गोइंग ऑन, एंड हु इज फिलिंग द कॉफर्स? द कस्टम्स। यू थिंक द कस्टम्स आर डूइंग इट? कस्टम्स की मजाल नहीं कि वहां जा सके। तो लिहाजा, और ये किसको, जो मुझे नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, ये बलूचिस्तान के नौजवानों को नहीं नजर आ रहा। Do you think they should, यानी अगर उनको गुमराही की तरफ राग़िब किया जाए तो वो कहेंगे नहीं, उसमें से नौजवान निकलेंगे नहीं कि ये हमें मिसिंग पर्सन करते हैं, हमें जान से मारते हैं, जो आवाज उठाता है उसको मारते हैं, और मेरे मुल्क को लूट रहे हैं, तो मैं क्यों ना हथियार उठाऊं? मैं हथियार उठाना जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आजकल तो होता ये है कि बीच में से बात निकाल कर फौरन कहा जाता है ये देखो ये भी उनके फेवर में। मैं किसी के फेवर में नहीं हूं, मैं पाकिस्तान के या कासिम सूरी पाकिस्तान के फेवर में, मगर हुकूक देने के फेवर में, हुकूक के साथ पाकिस्तान, हुकूक को घसत करके पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान इज अ कॉम्पैक्ट ऑफ राइट्स। मुझे स्टेट क्या देती है? मुझे इस झंडे से वफादारी है, तो इस बुनियाद पर वफादारी है कि मेरे माँ बाप ने कुर्बानियां दी, मेरे माँ बाप तो हिजरत करके आए, सब कुछ कुर्बान करके आए वहां से है? और उनकी मोहब्बत आप ये देखिए कि मैंने अपने वालिद को जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा, 2 मरतबा रोते देखा है, सिर्फ 2 मरतबा। एक मरतबा व्हेन माय मदर डाइड, और एक मरतबा जब पाकिस्तान टूटा है। कैन यू इमेजिन मेरे खानदान पर क्या गुजरी होगी? कैन यू इमेजिन मेरे जो वहां रिश्तेदार हैं, वो मेरी खाला मुझको कहते चली गई कि पाकिस्तान बना तो कलेजे से कलेजा काटा गया। आई हैव लिव्ड थ्रू दैट, माय फैमिली हैज लिव्ड थ्रू दैट। तो पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो इस तरह से इसलिए दी थी कि वो ब्राउन साहब आकर यहाँ लूटमार करे। हाँ, वो अंग्रेज व्हाइट साहब करता था, ये ब्राउन साहब लूटमार करे। और जो पहली मर्तबा खड़ा हुआ करप्शन के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ,
حقوق کی آواز اٹھا لے کر عورتوں کی آواز بن کر وہ کھڑا ہوا, اس کو بھی آج آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے 600 دنوں سے. فار واٹ ریزن؟ کیا ریزن ہے؟ صرف ایک ریزن ہے, صرف ایک ریزن ہے, یہ کہتے ہیں تم فوج کو گالی مت دو. اینڈ آئی ول ڈسکٹ دیٹ ریزن آلسو. عمران خان فوج کو گالی نہیں دیتا. عمران خان وہ آدمی ہے جو آج بھی یہ کہہ رہا ہے, آج بھی یہ کہہ رہا ہے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ اگر میں کسی سے بار بار کہوں کہ یعنی بھکاریوں کی طرح بھی میں کہوں کہ یار میرے پاکستان پر رحم کر دو, میرے پاکستان پر رحم کر دو, وہ جوتا مجھے مارتا جائے, تو گھر تو میرا ہے نا, گھر تو میرا ہے, میری تو کوئی عزت ضائع نہیں ہو رہی, خراب نہیں ہو رہی کہ میں بار بار پاکستان کی بھیک اپنے خدا سے مانگوں, خیر اس لوگوں سے مانگوں. میں تو مانگتا رہوں گا پاکستان کی بھیک, کیونکہ پاکستان ہی میں ہوں, اور میں کے آگے کوئی حقیقت نہیں ہے. جب میں نے پاکستان کو اپنی میں قربان کر دی تو باقی کوئی میں کی حقیقت نہیں ہے. وہ عمران خان جناب, وہ عمران خان اپنی ایگو سیکریفائس کرتے ہیں. وہ خوددار آدمی, وہ خودداری کا اس کو میں تو جانتا ہوں کتنا خوددار آدمی, وہ خوددار آدمی وہ جناب پاکستان کے لیے بار بار کہہ رہا ہے کہ بات تو کرو. اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ probably the easiest, the fastest, the best solution today is کہ کہیں نہ کہیں بات کر کے اس بات سے, اس مشکل سے نکلو. میں نے ایک مرتبہ ٹویٹ کی تھی, بڑی سمپل سی بات کی, ایک سینٹنس کی تھی کہ when you find yourself in a hole, at least stop digging. کامن سینس کی بات ہے کہ this government, the establishment, اس نے اپنے آپ کو اتنا گڑھے میں کھود دیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کھودنا تو بند کروں پھر بات کرنا. تو میں آپ کے سامنے ایک تو واپس آ جاؤں پاکستانی امریکن سے کیا چاہتا ہوں, پھر میں نکل جاتا ہوں کہیں اور. پاکستان ہمیں اور آپ کو اتنا عزیز ہے جناب علی. تو میں جب سیکرٹری جنرل بنا, سجاد برقی صاحب میرے پرانے دوست, ہم سب نے مل کر یہ کوشش کی کہ ہم کیا چاہتے ہیں, تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وی وانٹ پاکستانیز ٹو ٹیک پارٹ ان لوکل پالیٹکس. دانیہ ہنسن یہاں موجود ہے. ٹیک پارٹ ان لوکل پالیٹکس, دیٹ از اے مسٹ. کہ آپ ڈوئل نیشنلز ہیں, یو آر نیشنلز, آپ اس ملک کے بھی وفادار ہیں اور اس ملک کے بھی وفادار ہیں, تو لوکل پالیٹکس میں حصہ لیں. آپ کی سے بڑھتی ہے اپنی کمیونٹی کے اعتبار سے, اسلامو فوبیا کے اعتبار سے تو ایک بہت بڑا گول اپنی جگہ پر اور بھی ہے, اس اعتبار سے آپ کی سے بڑھتی ہے. اور یہاں آپ اپنے ملک کے لیے بھی لابی کر سکتے ہیں, اس ملک کی بہتری کے لیے بھی, اور اپنے پرانے دیش کو جس کو آپ چھوڑ کر آئے ہیں اس کے لیے بھی. اچھا, دوسرے پھر ہم نے یہ سجاد برقی صاحب نے اور ہم نے مل کر 501c کے اندر LLC کو اسٹیبلش کیا, کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر آپ لابی کریں تو لیگل فورمز اسٹیبلش کر کے لابی کریں. تو LLC لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی PTI LLC, جس کے سجاد برقی صاحب شاید آج تک اس کو ہیڈ کر رہے ہوں گے, the most trusted person I know. تو وہ اس کے اندر کیا آپ دیکھیے کہ جب انصاف الٹا کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ہم نے یہ سوچا کہ یار یہ پیسہ جو ہے نا یہ بھی کلین جائے, یہاں ڈونیشنز آتی رہے, آپ ڈونیشنز دیتے رہے, اور وہاں ہم جو PTI کے سوشل سیکٹر تھا نا کہ بھئی ہم لوگوں کی ویلفیئر کا بھی کام کریں, وہ کام بھی چلتا رہے. تو ہم یہاں آپ لوگ پیسے دیتے تھے PTI کو, اور یہ پاکستان چلے جاتے تھے اور اس کا حساب رکھا جاتا تھا. کبھی کبھی آپ لوگوں نے یہ غلطی کی کہ بجائے اس کے کہ اپنا ذاتی چیک دینے کے, آپ نے جو کمپنی کی چیک بک نکالی اور کمپنی کا چیک لکھ دیا, تو وہ ہماری نظر میں نہیں پڑا. $10, $20, $50 کہ کمپنی کا بھی چیک ہے وہ بھی چلا گیا. تو ٹوٹل جتنا بھی آپ نے PTI کو پیسہ دیا ہوگا اس میں شاید $2-4 ہزار ایسے ہوں گے جو کمپنی چیکس کے گئے. That when you look at the audit, that is something which by law in Pakistan we should not have taken. اس کا ایک آسان طریقہ یہی ہے قانون کے اندر کہ بھئی وہ حکومت کو واپس کر دیا, حکومت کو دے دیا جائے یا ان لوگوں کو ریٹرن کر دیا جائے. اچھا جی, ایک اور قانون پاکستان کے اندر ہے just to avoid exploitation of Pakistani political parties by foreign multinationals, یا پیسہ بڑی اداروں سے آئے. آپ کو یاد ہے امریکہ میں بھی ایک زمانے میں قانون تھا, ایک سیلنگ تھی $2,000 کی, یاد ہے آپ لوگوں کو کچھ ہی $2,000 سے زیادہ آپ پیسہ نہیں دے سکتے تھے, اب بھی ہے. چلو, تو وہ پاکستان کے اندر یہ سیلنگ تھی, ملٹی نیشنل سے آپ پیسہ نہیں لے سکتے یا کمپنی سے نہیں لے سکتے. اب جب خب ناانصافی کا بیٹھتا ہے تو جو ہمارے وہاں کے معاف کیجیے گا گدھے ہر جگہ ہوتے ہیں, تمہارے اپنے آرون گدھے
انہوں نے جب یہ سارا کچھ دیکھا انہوں نے کہا یہ تو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی سے پیسہ آ رہا ہے. انہوں نے کہا دس از الیگل, یہ تو کمپنی سے پیسے لے لیے انہوں نے. حالانکہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی واز جسٹ اے پلیٹ فارم, اے وہیکل ٹو ٹرانسفر فنڈز. انہوں نے کہا یہ سارے پیسے جناب, یہ سارا فارن فنڈنگ کیس ہے اور پارٹی کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. تو جو کوشش ہم نے کی تھی کہ سارے اکاؤنٹس کھولے جائیں, مجھ سے اسد قیصر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیکرٹری جنرلشپ میں یہ بات ہوئی کہ کوئی پیسہ ہم کہیں نہیں بھیجیں گے جب تک تم بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھولو گے. ان سارے اکاؤنٹ کھولنے والوں کے خلاف FIR کٹ گئے. یعنی ہم نے کوشش کی کہ معاملہ کلین ہو, بینک کے ذریعے پیسہ ہے, کوئی پیسہ چوری نہ ہو, کہیں غلط خرچ نہ ہو. وہ سب آج ہم کوئی ساری چیزیں جو پاکستان تعمیر پاکستان کے لیے ہم نے کوشش کی اور انصاف کیا وہ ہم بھگتتے جا رہے ہیں. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ, اور دوسرے میں نے کل ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی میں اور سارے امریکہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وی ڈونٹ نیڈ, دیکھو ایک ہوتی ہے چیریٹی, اور ایک بڑی اچھی چیز ہے چیریٹی. یعنی چیریٹی آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کا اسلام کے اندر بہت مقام ہے. اور زکوٰۃ کے ساتھ خیرات, جو آپ برکی صاحب اور بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میری بیٹی شوکت خانم اور PCF اور سب چیزوں کے لیے اور نمل کالج کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں, دیٹ از اسینشل. کیونکہ مذہب آپ کا, مذہب کی فاؤنڈیشن ویلفیئر آف دا کمیونٹی ہے. آپ یہ بھول جائیے, اگر آپ میں سے کسی کو غلط فہمی ہے کہ مذہب جو ہے وہ صوم و صلات ہے صرف, تو اس سے نکل جائیے. اٹ از ناٹ. اللہ کو صوم و صلات کی ضرورت نہیں. ایک ایک تنکا, ایک ایک پتھر, ایک ایک ذرہ کائنات میں اس کی عبادت کرتا ہے. اس کو آپ کی عبادت کی ضرورت تو ہو ہی نہیں سکتی نا. وہ صرف مذہب اس لیے آیا کہ یہ اور کمیونٹی سروس آرگنائز ہو جائے. مدینے کے اندر, مکے میں the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کمیونٹی سروس پہ گزری ہے. عورتوں کا خیال کرنا, عورتیں جو سب سے پسپا وہ گروپ تھا اس مکے میں, اس عربستان کے اندر, اس کو میرے نبی نے سیلویج کیا, انصاف کیا, ایکسپلائٹیشن کو ختم کیا. اور جب مکہ تعمیر ہوا, مکہ چلے گئے, وہ مدینہ چلے گئے, تو بیکاز آف دا نمبرز یو نیڈیڈ آرگنائزیشن. ریاست came out of the need of numbers. No, ریاست was not the origin of Islam. ریاست was a practical organizational aspect of the community. اور کل I also quoted کہ یہیں کا شاید انڈیانا کا ہے, کہاں کا ہے, وائل حلاب کی کتاب ہے The Impossible State, and in that he argues about the fact کہ اسلام تو کمیونٹی ریلیجن ہے. تو وہ جو آپ کی چیریٹی ہے نا, اور میں ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بڑی مزیدار بتا دوں, اور مجھے جب یاد آتی ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے سناتے ہوئے, جہاں عورتیں نہیں موجود ہوں خاص طور پر. وہ حدیث میرے نبی کی یہ ہے کہ جب یہ قرآن کی صورت یا تو نازل ہو گئی تھی یا نازل ہونے والی تھی کہ تم اللہ کی مدد کرو, تو صحابہ جن کے سامنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے. تو ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی میرے آقا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجیے. آپ امیجن کیجئے اس آدمی کا کیا خوشی ہوگی کہ میرے نبی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا. اور انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے بالمشافہ بتائیے کہ اللہ کو میری مدد کی ضرورت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے, اور وہ تمہیں واپس کرے گا 70 گنا اور اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر. تو امیجن کریں لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. یعنی آئی کین جسٹ, میں تصور ہی کر سکتا ہوں کہ میری نبی کی کتنی روحانی کیفیت ہوگی کہ وہ صاحب وہاں سے اٹھ کر گئے, اور ان کا ایک باغ تھا اور باغ کے بیچ میں گھر تھا. تو وہ باغ میں جیسے انٹر ہوئے, اس نے اپنی بیوی کو آواز دیا, ذرا ہوشیار رہیے آپ لوگ. میں کہا بیگم باہر آ جائیں, یہ گھر ہم نے اللہ کو دے دیا. واہ, یہ ہم نے اللہ کو قرض دے دیا, باہر آ جاؤ. اور وہ بیگم بھی کتنی بڑی ہوگی کہ اس نے نوکروں کو آواز دی کہ چلو نکلو, یہ گھر ہم نے اللہ کو قرض دے دیا. تو یہ جو مسلمانوں کے یہاں چیریٹی کا معاملہ ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ رئیس ہو جائیں پھر کچھ کچھ دیتے رہا کریے. تو ایک آئی ایم سوری آئی ڈائگریس یو نو سو مچ, میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی. صرف سیاست, میرے لیے سیاست مذہب مل کر سیاست بنتی ہے, اکیلی نہیں بنتی ہے نا. تو وہ نہیں, تھینک یو. تو
ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مزدور تھے, غریب آدمی تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جنت آپ نے, میں کل پرسوں سے 2 دنوں سے سن رہا ہوں کہ حضرت عثمان نے اپنی آدھی جائیداد دے دی, اس کے لیے ان کے لیے آپ نے جنت کا وعدہ کر دیا, حضرت ابو بکر نے اپنی ساری دے دی, تو یہ صرف امیروں کے لیے ہے, مجھ غریب کے لیے جنت نہیں ہے. تو the prophet said کہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں روزانہ مزدوری کرتا ہوں, وہی کھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کل تم اپنی مزدوری لے کر آنا, اور اس مزدوری میں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 2 کھجوریں تم خیرات کرو. See, the concept goes down to the bottom. It's not کہ آپ امیر ہو جائیں پھر آپ خیرات کریں. تو یہ چیریٹی, کبھی جو چیریٹی بعض لوگ کرتے ہیں نا, یہ مما رزقناہم ینفقون, تو دوسری صورت کے اندر ہے کہ جو تم کو اللہ نے کھانے کے لیے دیا اس میں سے چیریٹی کرو. جو کھانے کے لیے دیا, یار ویلتھ کی تو بات اللہ کر ہی نہیں رہا ابھی, اس نے تو کھانے سے شروع کر دیا کہ جو تم کو کھانے کے لیے دیا گیا اس میں سے تم چیریٹی کرو گے. مما رزقناہم ینفقون, تو آپ چیریٹی کیجئے. مگر میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ملک کو آپ کی چیریٹی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ چیلنج 2007 سے جب سے سیکریٹری جنرل بنا جب سے کہہ رہا ہوں, ملک کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کے انٹلیکچوئل انپٹ کی ضرورت ہے, جو آپ نے یہاں سیکھا. اینڈ اگین yesterday I said کہ یہ پاکستان اگر بنے گا نا, یعنی پہلا قدم ہے ہمارا عمران خان کو آزاد کریں, الیکشنز ہوں, سلجھی سچی حقیقی قیادت آئے عمران خان کی لیڈرشپ میں. مگر پھر پاکستان کو بنانا ایک بہت بڑا کام ہے, کیونکہ یہ پولیس کو جس طرح سے خون لگ گیا ہے, پولیس جس طرح سے گھروں کے اندر گھس کر مارتی ہے, پیسے لے جاتی ہے, لوٹتی ہے, جس طرح سے سب کے منہ کو یہ ظلم لگ گیا, جس طرح سے پاکستان کے اندر میری زندگی تو میں آئی ایم کانشیس آف پالیٹکس سنس 1960s, 60s سے لے کر اب تک میں نے اس سے زیادہ ظلم نہیں دیکھا. تو میں جب یہاں آیا ہوں تو آئی وانٹ ٹو ڈرا دی اٹینشن آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس کانگریس اینڈ سینٹ آن اونلی 2 things. One is کہ ہیومینیٹیرین جو ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے, اس کے لیے میرا آئین, تھینک یو, میں ربانہ واشنگٹن کے اندر روزہ رکھ کے گیا, اور وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جی ہم لنچ کرائیں گے. میں نے کہا نہیں, میرا تو روزہ ہے. ایسے ہی وہاں بات کرتے کرتے مجھے پیاس لگنے لگی, میں نے کہا پانی تو لاؤ. اور وہ پانی لے آئے 2 گلاس, ایک میں نے پورا پیا, دوسرا پھر آدھا پیا. مجھے خیال آیا کہ میرا تو میں نے انہیں اپنے پاکستانی دوستوں سے کہا جو مجھے ڈرائیو کر کے لے گئے تھے, میں نے کہا تم نے کیوں نہیں مجھے روکا؟ کہنے لگا لنگا کی طرف سے آ رہا تھا, پیچھے پڑتے. That helps me to change the topic. میں 2 چیزوں کے لیے امریکہ آیا ہوں. ایک یہ کہ میں ڈرا کروں اٹینشن کے جو ہیومینیٹیرین ظلم ہو رہا ہے وہاں پر, لوگ جو مارے جا رہے ہیں, میں آپ سے کریڈٹ کر رہا ہوں. اور یہ پریڈکشن تم چلانا مت, کیونکہ وہ محتاط ہو جائیں گے. میں پریڈکشن یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ پتا چل جائے پنجاب کو کہ جان نہیں جائے گی تو یہ پرسوں آ جائے اور تختہ ہو جائے. واقعی تو یہ مت چلانا. اچھا وہ لوگ ایسے ہیں, ان کی سمجھ میں ویسے کچھ نہیں آ رہا, چلا بھی لوگوں کو بھی نہیں سمجھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اور دوسرے میری خواہش یہ ہے کہ سوشل میڈیا آزاد ہو جائے, بیکاز جو انہوں نے کام کیا. مجھے دوست اچھا مشورہ دیتے ہیں. سجاد برقی نے مجھے مشورہ دیا کہ دیکھیں, if you go and you are meeting the congressman and everybody, the dignity of your presidency demands that you are not asking them anything. So I made sure I am not asking them anything. You see, I am asking them, if anything, that you stay away from Pakistan. ایک مرتبہ انٹرفیئر کر کے جو پاکستان کا حال ہوا ہے, we were sacrificed, 25 کروڑ لوگوں کو سیکریفائز کر دیا 25 لاکھ لوگوں کے لیے جو یوکرین میں تھے.
इमेजिन करें 25 करोड़ लोगों को सैक्रिफाइस किया, जमहूरियत को सैक्रिफाइस किया, और जो जमहूरियत हम खरामा खरामा करके आहिस्ता आहिस्ता हम जमहूरियत बना रहे थे। तो लिहाजा आई एम नॉट आस्किंग देम एनीथिंग, वो खुद कह देते हैं कि जी फ्री इमरान खान, मैं माहौल ऐसा क्रिएट करता हूँ कि वो खुद ही कहे। है ना? तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया आजाद हो जाए और ये कत्ल वारदारी ना करें तो पाकिस्तान को हम चंद महीनों के अंदर आजाद कर लेंगे। अच्छा जी, 100% मुझे इस बात का यकीन है। अच्छा, मैं अब इस बात से एक तरफ जाना चाहता हूँ। एक मैंने आपसे ये बात कही कि आई एम कन्विंस्ड कि द फास्टेस्ट राउट फॉर चेंज इज के कहीं ना कहीं डायलॉग ओपन हो। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं आपसे खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि हर कदम पर कोशिश की। While I was the president, इमरान खान साहब से मुझसे हमेशा मुसलसल ये कहते रहे कि डॉक्टर साहब कोशिश करें, डॉक्टर साहब कोशिश करें, और मैं कोशिश करता रहा। एंड उसके बाद भी मैं कोशिश करता रहा। मैंने तो एक किताब, बड़ी अच्छी किताब है, आप लोग भी पढ़िए। मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया कि मैं जब कोई सोच बना लेता हूँ तो बदलता क्यों नहीं। Why am I so fixed in my ideas? तो मैंने 2 किताबें पढ़ी। एक तो खैर उसका नाम याद आ जाएगा बाद में। एक किताब मैंने पढ़ी थिंक अगेन। थिंक अगेन की कॉपीज मैंने, आप नाम ले लीजिए, सब बड़ों को मैंने भेजी जब मैं प्रेसिडेंट था। जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, जो आर्मी के लोग थे, चीफ ऑफ आर्मी साहब, सबको कॉपी भेजी। ये पॉल एडम्स की किताब है। तो वो उसके अंदर 2 चीजें हैं सर, और बड़ी अच्छी चीज है। एक ये कि दोबारा सोचने के लिए, कहीं तुम फंस जाओ, किसी रास्ते पर लग जाओ, तो दोबारा सोचने के लिए क्या 2 चीजें जरूरी हैं। एक चीज तो ये जरूरी है कि तुम्हारे दिमाग जो है ना वो ओपन रहे फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर आपने फैसला भी कर दिया ना तो आप मजीद इंफॉर्मेशन के तालिब हैं। जब आप ये समझते हैं कि आप ही एक्सपर्ट हैं तो दरवाजा क्लोज हो गया, ठीक है ना। तो एक तो यू शुड be humble enough to recognize the fact that you don't know it all and you are still open. दूसरा, और वो भी बड़ा है कि तुम्हें ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि तुम यहाँ, और मैं तो वाकई ये महसूस समझता हूँ और आपके सामने क्लियरली एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आई वॉज नॉट डिजर्विंग टू बी द प्रेसिडेंट, ठीक है, फॉर मल्टीपल रीजंस। एक तो रीजन ये था कि मुझसे पहले जो 3 प्रेसिडेंट थे सब कराची के थे। तुम मंतिक बनती ना, यानी मुशर्रफ फ्रॉम कराची, ममनून हुसैन फ्रॉम कराची, आसिफ जरदारी फ्रॉम कराची, हैं? तो मैंने कहा चौथा तो होने ही नहीं चाहिए यार। आपसे आदमी आइन की भी फिक्र करे और यकजहती की भी फिक्र करे। तो आई डिडंट वांट टू बी, और मैं चाहता था कि केपी से कोई प्रेसिडेंट आना चाहिए। अच्छा, मगर इत्तेफाक ऐसा है कि हर पार्टी के अंदर कोई जरूरियात होती हैं, वजूहात होती हैं कि किसको क्या बनाना है। मुझे खान साहब ने कहा स्पीकर बन जाना, मैं दिल नहीं कर रहा था, मेरा आईटी मिनिस्टर बनने का दिल कर रहा था। तो मैंने कहा चलो जी, अगर आप कहते हैं स्पीकर बन जाओ, तो मेरी बीवी कहती है कि तुम जो मर्जी है सोच लो, इमरान खान जो कहेगा वही करके आओगे। हमारे क्या बात है, उसने कह दिया, मैं उसने 2016 में मुझे सिंध का सदर बनाया, मैं इसको कह दिया कराची से कि खुदा की कसम मैंने नहीं बनना, मैं उसको मना करके आऊंगा। उसने कहा वो कह रहा तुम बन जाओगे। उसने कहा डॉक्टर साहब सिंध के सदर बन जाइए, मैं बन गया। तो वो तो ने कहा स्पीकर बन जाओ, मैं ठीक है। अच्छा, अब मैं जनाब स्पीकर बन रहा हूँ, और ये कराची से चल रही हैं, और अखबार और टीवी पर चल रहा है कि खान साहब स्पीकर आरिफ अलवी बनेंगे, और जब ये उतरती है ना तो टीवी पर चलता है कि स्पीकर असद फैसल बन गया। अब जनाब मैं खान साहब के कमरे के बाहर, मुझे यूं बिठाया गया कि जो फैसला हो रहा था उसमें मेरा ही जिक्र था। तो फैसले के अंदर जब ये हो गया तो खान साहब बाहर आए। खान साहब ने कहा डॉक्टर साहब मेरे साथ कमरे में आइए। तो मैं कमरे में गया तो कहने लगे कि डॉक्टर साहब या तो जो भी आपको मिनिस्ट्री चाहिए वो ले लें, या मेरा मशवरा है कि आप सदर बन जाए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्या अब इस बात को टालना नहीं चाहिए। अब घर गया हूं तो बीवी इतनी खफा कि जो कोई काम की जगह नहीं है वहां तुम्हें उसने लगा दिया।
اتنی خبر رہی ہے آپ کے سامنے بیٹھی ہے, میں اس کے پیچھے پیٹ پوچھے کروں گا تو ویسے کرنا چاہوں گا. اتنی خبر رہی کہ ایک ہفتے معاملے میں لڑائی ہوتی رہی. بچوں کو بھی تیار کر دیا کہ تمہارے ابا جو ہیں پتہ نہیں کس کس کی باتوں پہ آ جاتے. اچھا بیویوں کو بھی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے نا کہ یہ تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. تو جناب وہ میں کہہ رہا تھا پال ایڈمز کی کتاب میں یہ بات تھی کہ تم جہاں پہنچ جاؤ تو یہ مت سمجھو تم خود پہنچے ہو, تو میں تو ویسے ہی یقین تھا مجھے خود نہیں پہنچا میں. تو وہ کہتا ہے کہ you must imagine that the place you are, the shoes are bigger than your feet and you try and fill them. اچھا یہ دو چیزیں humility in knowledge and humility in that کہ تم تیس مار خان نہیں, یہ آپ کو تھنک اگین کرنے کا موقع دیتی ہے. تو یہ میں نے ان سب کو دی, مگر مجال ہے وہ خان صحیح کہتا نا, کیا کہتا ہے کہ ایک تو پڑھے لکھے اور پھر کوئی بھی نہیں کرتے. تو یہ مجھے پریکٹیکلی میں نے فیس کیا. تو جناب علی میں جب سے اس کوشش میں رہا کہ کہیں نہ کہیں کسی لیول پر ڈائلاگ ہو, and I still believe even today کہ ڈائلاگ از دا سولوشن ہے. اچھا جی میں اس بات کو بات مکمل کروں, میرے پاس چیزیں تو بہت ساری ہیں. ایک میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پہلی اویکننگ ہوئی اور ایک دو اویکننگ ہوئی اور تیسری ہو رہی ہے. پہلی اویکننگ کب ہوئی پاکستان میں؟ پہلی اویکننگ جب ہوئی جب عمران خان کی پاپولیرٹی واز ان دا پٹس when he walked out of the assembly, جب کوئی ٹکٹ لینے والا بھی نہیں تھا, which is true. پہلی اویکننگ میں عمران خان نے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا 4 لفظی سلوگن تھا جب پارٹی بنی کہ we want پاکستان to be a modern Islamic welfare state, اور ہم نے ڈسکرائب کیا ماڈرنٹی, آئی ٹی وغیرہ سب آپ امیجن کر لیجیے, اسلامک ایتھوس پر, ایتھکس اینڈ موریلٹی پر اسٹیٹ بنے گی. ویلفیئر حضرت عمر کا ویلفیئر کا نظام اور ریاست مدینہ, اسٹیٹ ڈگنیٹی, خودداری. تو جو عمران خان جب نکلا اور سائفر کا اس نے ریفرنس دیا تو اس نے وہ خودداری والا عنصر لوگوں میں جگا دیا. تو the first awakening happened because of خودداری. اچھا اور اس کو I go back, سقراط سے کسی نے پوچھا کہ نیشن کیسے بنتی ہے, تو سقراط نے کہا کہ 2 عناصر ہیں, جب ٹریڈ ظاہر ہے, ٹریڈ اور مشاورت ڈیموکریسی. تو کسی نے کہا از دیٹ اٹ, اس نے کہا نو, تھائماس, یہ جذبہ جو ہے نا خودداری کا جذبہ کہ میں گریک ہوں, میں پاکستانی ہوں, میری کون بے عزتی کر سکتا ہے, تو وہ خودداری کا جذبہ, دیٹ از دا فرسٹ اویکننگ ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک کتاب فرانسس فکویاما نے لکھی کہ دی اینڈ آف ہسٹری, اس نے کہا 2 ہی چیزیں, اینڈ آف ہسٹری ایسے ہو گئی کہ کیپٹلزم طے ہو گیا, تجارت, اور جمہوریت طے ہو گئی, اس کے مختلف فارمز ہیں, اب ہسٹری ختم ہو گئی. تو سیموئل پی ہنٹنگٹن نے جب کہا کلیش آف سیولائزیشنز, اس نے خودداری کی بات پھر وہ بھی لایا. تو عمران خان نے جو پاکستان کی خودداری جگائی نا, تو پہلی اویکننگ وہاں ہوئی. دوسری اویکننگ کب ہوئی؟ دوسری اویکننگ جب ہوئی جب لوگوں کے اندر عمران خان نے کمپیشن کے ساتھ لوگوں کے جذبات کو سمجھا. آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس نے پناہ گاہیں کھولی تو کوئی کروڑوں کو تو فیڈ نہیں کیا نا, مگر وہ جذبہ کہ لوگ میرے بھوکے ہوں تو میں کیسے کھا سکتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جذبہ کہ جب بھوک ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے جی ہم نے پتھر باندھا, تو وہ کہتے تھے میں نے بھی 2 پتھر باندھے. وہ کمپیشن ہے نا, وہ کیفیت کہ عمران خان جب پرائم منسٹر بن گیا تو وہ لوگوں کے سفر کے اوپر پابندی لگا دی, پیسے بچانا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ جی میں نیو یارک جاؤں گا تو وہ آدمی جو 7 اسٹار ہوٹل میں رہتا ہے واشنگٹن میں, وہ ایمبیسی میں ٹھہرا ہے نا, اس نے پیسے بچائے, دکھایا سب کو. وہ پرائم منسٹر چھوڑی اس نے تو اپنی نوٹ بک اٹھائی, قلم اٹھایا اور چلتا بنا. There was nothing in the Prime Minister house which was attractive for him. تو وہ جو کمپیشن ہے نا, وہ کمپیشن پاکستان نے پہلی مرتبہ دیکھا, اور وہ کمپیشن کووڈ میں بھی نظر آیا. کووڈ آپ نے کمال کیسے دکھایا, دیکھو نا ذرا سا گو بیک.
تو میں نے یہی جنرلس کو بھی گفتگو کی کہ دیکھو دس از دا بیسٹ کمبینیشن ون ون سچویشن ہے کووڈ. اور وہ کیسے تھا کووڈ کہ ایک تو یہ بیماری بڑی عجیب سی تھی, اس نے ایلیٹ کو اور غریب آدمی کو برابر کر دیا, سب کو مارا. اگر غریب مر رہے ہوتے نا تو ایلیٹ کہتا کہ یہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں, گندے رہتے ہیں, ہے نا, ان کا یہی ہونا ہے, تو اس نے سب کو مارا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پالیسیز بنی. ایک دوسرے آپ نے ڈیٹا سے مدد کی, یو آر اسمارٹ انف کہ پولیو سے جو ایڈوانٹیج ملا کہ اگر سیویج کے اندر پولیو وائرس ہے تو آپ نے اسی جگہ کو ہینڈل کیا, تو لوکلی ٹیکل کیا. دو تیسرے یہ کہ خان نے کہا روزانہ بیٹھو اس کے اوپر, روزانہ بیٹھے, روزانہ ڈیٹا لیا. چوتھے یہ کہ سب کو مارا تو پالیسی بھی بن گئی, اور جو فائلیں مہینوں میں موو کرتی ہیں وہ انسٹنٹس میں موو کرتی ہیں, یعنی ڈیٹا ایکسچینج کرتے تھے انسٹنٹس میں. پانچویں یہ کیپ دیٹ ان مائنڈ, مسلمانوں ذہن میں رکھو ہم نے مسجدیں کھلی رکھی ہے, اور مجھ کو گالیاں پڑتی رہیں کہ حرمین شریفین بند ہیں, عارف علی تم زیادہ اچھے مسلمان ہو کہ تم نے مسجد کھول دی. امیجن کریں. مگر اس میں برکت کیا ہوئی کہ دو برکتیں ہوئی, ایک تو مسجد کھلی, اللہ سے عبادت جاری رہی. دوسری یہ کہ ہم نے علماء کو بلا کر کھولی. کیسے؟ ہم نے علماء سے کہا کہ اگر تم ماسک پہنو, سارے نمازی ہاتھ دھوئیں, فاصلہ رکھیں تو تم نماز پڑھ سکتے ہو. تو وہ علماء جو ہر نماز میں کہتے تھے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ, پیر سے پیر ملاؤ ورنہ نماز نہیں ہوگی, وہ تیار ہو گئے. دیکھو نا, دس از دا سینس آف کوآپریشن فار اے نیشن. اس طرح سے یونٹی تلاش کی جاتی ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, دیکھو انڈیا میں کیا ہوا, لاکھوں مرے, کوئی گنتی نہیں ہے, 40-50 لاکھ بہت مرے. اور وہی جینیٹکس, وہی کلر, وہی ویدر, وہی ریس, اور پاکستان میں بہت کم مرے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کیا ہوا کہ عمران خان دا فرسٹ لیڈر ان دا ورلڈ سیڈ کہ میں ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کروں گا, لوگ مر جائیں گے میرے. یہ ہے کمپیشن. تو کمپیشن والی اسٹیٹ, جس میں کمپیشن ہو, جس میں لیڈر کو عوام کے ساتھ کمپیشن ہو, وہ اسٹیٹ رائز کرے گی. اور یہ 91% والا جو فلسفہ ہے نا, یہ ایک بڑی انوکھی کیفیت ہے. دنیا میں ایسا لیڈر نہیں پیدا ہوا جو 91% جس کی پاپولیرٹی ہو, کبھی نہیں پیدا ہوا. یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا, یہ لفظ کلٹ کا استعمال کرنے شروع کر دیا ہے کہ جب سب اتنے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے, یہ سب کلٹسٹ ہو گئے عمران خان کے. اس کے اندر پہلے کہتے رہے جی عورتیں پسند کرتی ہیں لہذا عورتوں کا ووٹ اس لیے, پتہ نہیں کیا کیا الزام اس پر لگاتے رہتے ہیں. مگر ہی ہے یہ جو 91% فینامنن ہے, یہ کام ہو رہا ہے. اچھا جی, میں آخری میں بہت ساری باتیں ہیں, اب میں ختم کر رہا ہوں. میں نے کل ہی زہرا نگاہ کا وہ نظم پڑھی, وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں, اور اس کے ساتھ میرے بھی آنسو ہیں, آپ کے بھی آنسو ہیں. کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, واہ, سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو حملہ نہیں کرتا, درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے. ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے. سنا ہے کہ گھونسلے سے جب کوئی بچہ گر پڑتا ہے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے. کمال ہے. خداوندہ جلیل و معتبر, دانا و بینا, منصف و اکبر, میرے شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی قانون نافذ کر دے.